میری بیٹی عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتی تھی. وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی لیکن تھی تھوڑی پگلی سی. اسے اپنے اچھے برے کی سمجھ نہیں تھی. رات ہوتی تو وہ کمرے میں چلی جاتی اور کمرے کو اندر سے بند کر لیتی. پھر کمرے سے عجیب و غریب آوازیں بھی آتی تھیں لیکن میں سمجھتی تھی کہ وہ پاگل ہے, شاید اسی لیے بیٹھی کچھ کر رہی ہوگی. ایک دن میں نے رات کو ایک بہت ہی زیادہ برا خواب دیکھا, اسی لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی. آدھی رات کو اس کے کمرے میں چلی گئی, پر جب سامنے کا منظر دیکھا تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی. میری بیٹی جو کہتی تھی بالکل ویسا ہی تھا. لیکن یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں, کیونکہ میری بیٹی اس کمرے میں اکیلی نہیں تھی, اس کے ساتھ 4 بڑے بڑے. میرا نام سلیمہ ہے. میری 2 بیٹیاں تھیں, ایک بڑی بیٹی جس کی میں نے شادی کر دی تھی اور ایک چھوٹی بیٹی جو ابھی 17 سال کی ہوئی تھی. جب میری بیٹی بہت چھوٹی تھی تو میرے شوہر نے ایک دن اس کے سامنے مجھے بہت مارا پیٹا. یہ بری طرح سے چیخنے چلانے لگی. اس کے بعد سے اس کی دماغی حالت خراب ہو گئی تھی. اس کا دماغ عجیب سا ہو گیا تھا. یہ اچانک سے ٹھیک ہو جاتی ہے اور اچانک سے بالکل ایسی حرکتیں کرنے لگتی کہ جیسے کوئی پاگل بھی نہیں کرتا. کبھی کبھی لگتا تھا کہ بالکل ٹھیک ہے, مذاق کرتی ہے, لیکن پھر ایسا کچھ کر جاتی کہ ہم حیران رہ جاتے. ہم بالآخر اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ اس کا دماغ خراب ہے اور یہ واقعی پاگل ہے, اور اس سے کسی نے شادی بھی نہیں کرنی تھی, اسی لیے یہ گھر نہیں رہتی تھی. بڑی بیٹی کی شادی کروا دی تھی, وہ دوسرے شہر میں ہوتی تھی. اس کی ابھی ابھی اولاد پیدا ہوئی تھی. وہ کہتی تھی کہ امی صوبیہ کا کچھ پتہ نہیں ہے, یہ نہ ہو میری چھوٹی سی بچی کو کوئی چیز اٹھا کے مار دے. وہ اپنے ہی گھر آنے سے کتراتی تھی اور اپنی ہی بہن سے ڈرتی تھی. میں نے اسے سمجھایا کہ اتنی بھی پاگل نہیں ہے, تو اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا وہ کیا کرتی ہے, اس کا کچھ پتہ نہیں چلتا, کبھی بھی کچھ بھی کہہ دیتی ہے. میں نے اس سے کہا کہ ہاں, آج کل اس نے ایک نیا راگ کہنا شروع کر دیا ہے, کہتی ہے میرے 4 شوہر ہیں. میری بیٹی نے کہا کہ ہاں ظاہر ہے, پاگل پن میں تو پھر انسان کچھ بھی کہتا ہے. آپ ایک کام کریں, آپ اس کی شادی کروا دیں. میں نے کہا اس سے کون کرے گا شادی؟ تو میری بڑی بیٹی نے کہا کہ وہ بہت خوبصورت ہے, کوئی نہ کوئی اس سے شادی کر لے گا. ایک دفعہ شادی ہو جائے گی تو وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کو پتہ نہیں ہے, اس دنیا میں ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کا علاج صرف شادی ہے. آپ کو یاد نہیں, ہماری لالو کھیت والی خالہ, ان کو بھی تو عجیب سے دوڑے پڑتے تھے. ایسے لگتا تھا ان کے اوپر کسی عذاب کا سایہ ہے, لیکن وہ دراصل ہسٹیریا کی مریض تھی. جیسے ان کی شادی ہوئی وہ بالکل ٹھیک ہو گئی. اب وہ بیٹھ کے 4 بچے بھی پال رہی ہیں, بچوں کو گھر میں ٹیوشن بھی پڑھاتی ہیں, اور کسی قسم کا بھی مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو لگتا ہے کہ ہماری بہن کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہے. میری ماں نے کہا کہ ہاں, پرانے وقتوں میں بھی کہتے تھے کہ شادی کروانے سے بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ہم لوگ تو آج کل کے لوگ ہیں اس بات پر یقین نہیں کرتے, لیکن شاید کہیں نہ کہیں اس بات میں کوئی نہ کوئی صداقت ہوگی, تبھی تو یہ بات اتنے سالوں تک چلتی آ رہی ہے. شادی تو میں بھی اس کی کروانا چاہتی ہوں, لیکن ابھی پچھلے دنوں اس کے لیے رشتہ آیا تھا تو اس نے ان سب کے سامنے آ کر کہہ دیا کہ میں تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوں. میری بیٹی نے مجھے سمجھایا کہ آپ اس ٹائم میں لڑکے والوں کو بلائیں جب اس کا موڈ بالکل ٹھیک ہو, اور اس کو ان کے پاس نہیں بٹھائیں, بس ان کو دکھا کے اسے واپس کمرے میں بھیج دیں. وہ اتنی خوبصورت ہے کہ وہ بس اس کی خوبصورتی دیکھ کر ہی پگھل جائیں گے اور فوراً رشتے کے لیے ہاں کر دیں گے. ساتھ ہی ان کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایک ہی ہفتے میں نکاح کی رسم کروانی ہے, بس جلدی جلدی اس کی شادی ہو جائے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی. میں نے اسے کہا کہ اگر یہ ٹھیک نہیں ہوئی اور واپس آ گئی تو؟ میری بڑی بیٹی نے کہا کہ امی اگر واپس آ گئی تو آ گئی, لیکن یہ بھی تو سوچیں کہ ہو سکتا ہے واپس نہ آئے اور ٹھیک ہو جائے, تو ایک چانس لینے والی بات ہے. جب انسان مصیبت میں ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ وہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے. میری جوان جہان بیٹی تھی, اتنی خوبصورت تھی, اور اس کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا تھا. اب مجھے اس کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا, چاہے تو میں صحیح طریقے سے کرتی یا غلط طریقے سے. میں نے ایک دفعہ پھر سے لڑکے والوں کو بلا لیا. لڑکا بالکل ہی مناسب شکل و صورت کا مالک تھا, بالکل بھی خوبصورت نہیں تھا, اسی لیے تو میں نے اس کو یہاں پر بلایا تھا, کیونکہ یہ جب خوبصورت لڑکی دیکھتا تھا تو شادی کے لیے ہاں کہہ دیتا. یہ تو وہی بات تھی کہ لنگور کے ہاتھ ہور لگ جاتی. میری بیٹی جب سامنے آئی تو یہ لوگ حیران رہ گئے. میں نے اپنی بیٹی کو اچھی طرح صاف ستھرا کیا تھا, اچھے کپڑے پہنائے تھے, میک اپ کیا تھا, وہ بہت ہی پیاری اور خوبصورت لگ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو یہ رشتہ قبول ہے, اتنی پیاری لڑکی تو ہم نے غلطی سے بھی کہیں نہیں دیکھی, اور آپ نے اسے گھر میں چھپا کے رکھا ہوا ہے, بس یہ تو ہماری بہو ہے. وہ لوگ تو فوراً ہی تیار ہو گئے. میری بیٹی بھی چپ چاپ بیٹھی تھی, بلکہ شرما بھی رہی تھی, مسکرا بھی رہی تھی. میں نے کہا کہ شاید اس کا موڈ اچھا ہے, پر تھوڑی دیر بعد وہ کہنے لگی کہ میری شادی کیسے ہو سکتی ہے, میرے تو پہلے سے ہی 4 شوہر ہیں. جب اس نے یہ بات کہی تو وہ سب حیران رہ گئے. انہوں نے کہا کہ 4 شوہر؟ میں نے کہا یہ مذاق کر رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے, اس کے شوہر کیسے ہو سکتے ہیں؟
دیکھیں تو صحیح، یہ تو کتنی کم سن ہے، معصوم ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں لگتا تو نہیں ہے کہ اس کے 4 شوہر ہوں گے، لیکن پھر اس نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ آپ نے اپنی بیٹی کی ایسی تربیت کی ہے، اس کے رشتے والے آئے بیٹھے ہوں اور یہ ایسے مذاق کر رہی ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی؟ انہوں نے تو اس بات پر ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ میں نے اپنی بیٹی کو اشارہ کیا کہ چپ کر کے بیٹھ جاؤ۔ کہنے لگی کہ میرے 4 شوہر ہیں، وہ میرے ساتھ ہی رہتے ہیں، اب میں 5واں شوہر کیسے کر کے بیٹھ جاؤں؟ میں تو یہ نہیں کر سکتی۔ آپ کا بیٹا کوئی اتنا خاص خوبصورت نہیں ہے، اور میرے 4 شوہروں کو بھی اس سے مسئلہ ہوگا۔ آپ ایک کام کریں، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اس نے ایسے یہ بات کر دی کہ جیسے بندوق سے گولی نکلتی ہے۔ میں تو اس کو روک بھی نہ پائی اور وہ بولتی ہی چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ یہ لڑکی تو پاگل ہے، اس کا تو دماغ خراب ہے، آپ ہمیں پاگل لڑکی پکڑا رہی تھی۔ ہم نے پہلے بھی سنا تھا کہ آپ کی ایک بیٹی پاگل ہے، لیکن ہمیں لگا تھا کہ شاید جھوٹ ہوگا، کیونکہ یہ لڑکی پاگل نہیں لگ رہی تھی، لیکن اب تو یہ پاگل ہی لگ رہی ہے۔ وہ لوگ اٹھے اور وہاں سے چلے گئے۔ میں نے تو اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ بڑی مشکل سے وہ لوگ مانے تھے اور انہوں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ بڑے طریقے سے میں ان کو یہاں پر لے کر آئی تھی، اور اب میری بیٹی نے یہ حرکت کر دی۔ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تو اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھا اور کہا، اپنے پہلے والے شوہر کو بتاؤں گی، وہ بڑے لمبے قد کا ہے، وہ آپ کو ایک تھپڑ لگائے گا، آپ ہوا میں اڑ جائیں گی۔ میں نے کہا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اپنے کمرے میں چلی جا۔ اس کا میں نے الگ کمرہ بنایا ہوا تھا، کیونکہ وہ اکثر چیزیں توڑتی رہتی تھی۔ اس کے کمرے میں زیادہ تر چیزیں ٹوٹی ہوئی تھیں، بلکہ میں نے ایسی کوئی چیز رکھی ہی نہیں تھی جس کو وہ بار بار توڑ سکے۔ وہ وہیں پر رہتی تھی۔ کبھی کبھی وہ ایسی ہو جاتی تھی کہ نہانے سے انکار کر دیتی تھی، اور اتنی گندگی مچاتی تھی کہ جس کی حد نہیں ہے، اسی لیے اس کو الگ کمرے میں رکھنا ہی ضروری تھا۔ باقی وہ ایسی نہیں تھی کہ رات کو اس کو ڈر لگتا ہو اور وہ میرے پاس ہوتی ہو، بلکہ وہ کہتی تھی کہ میں تو اکیلی سو جاؤں گی، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ پہلے تو مجھے لگتا تھا کہ مذاق کرتی ہے، ایسی باتیں کوئی کیسے کر سکتا ہے، لیکن اب مجھے احساس ہونے لگا کہ شاید اس کی دماغی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم نے کون سا کبھی علاج کروایا، بس کبھی کبھی دم کروا دیتے تھے، اللہ سے دعا کرتی تھی کہ ٹھیک ہو جائے۔ میری ایک دوست تھی جو بہت پڑھی لکھی سمجھدار تھی، اس نے کہا تھا کہ بیٹی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ہمارے علاقے اور محلے میں نفسیاتی علاج کروانے کا مطلب یہی ہے کہ بیٹی بہت بڑی پاگل ہوگی، اور اب اس کو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے ہیں۔ یعنی ابھی تو میں یہ بھی کہہ دیتی تھی کہ نہیں، یہ مذاق کرتی ہے، اس پر کسی آسیب کا سایہ ہے، لیکن اگر میں نفسیاتی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو پھر یہ بات پتھر پر لکیر ہو جاتی کہ میری بیٹی تو پاگل ہے۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتی تھی، کوئی بھی ماں ایسا نہیں کرنا چاہتی۔ ابھی تو پھر بھی گھر میں رشتے آ رہے تھے، اگر یہ بات سامنے آ جاتی تو پھر ہمارے گھر اس کا رشتہ لے کے کوئی بھی نہیں آتا۔ میں ساری زندگی کیا اسی کو سنبھالتی رہتی؟ میں بھی تو تھک گئی تھی، میں نے بھی تو بڑی مشکل زندگی گزاری تھی۔ پہلے میرے ساس سسر نے مجھے اچھی طرح تنگ کیا، پھر میرے شوہر نے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، میری بیٹی کو پاگل کر دیا، وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اکیلی ماں ہو کے بڑی بیٹی کی شادی کی، اور اب یہ چھوٹی بیٹی مجھے اتنا زیادہ تنگ کر رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں نے پھر سے کوشش کی اور بڑی مشکل سے دور کا ایک رشتہ تلاش کر کے لائی۔ میں اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھی، کیونکہ میں ساری زندگی اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں آج تھی کل نہیں تھی، پھر اس کا کیا ہوتا؟ ایک تو یہ اتنی خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اس کے ساتھ برا کر سکتا تھا، یہ دنیا تو اچھے بھلے انسان کو نہیں چھوڑتی، پھر ایک ایسا انسان جس کے اندر کوئی برائی ہو، اس کو کیوں کر چھوڑ دے گی؟ میں اس کے لیے پریشان رہتی تھی، چاہتی تھی کہ کوئی اس سے شادی کر لے، بے شک کوئی اسے دوسری شادی کر لے، یا کوئی ایسا جس کی پہلے شادی ہو چکی ہو لیکن بیوی اس دنیا میں نہ ہو، وہی اس کے ساتھ شادی کر لے، بس اس کو پناہ دے دے اور اس کا خیال رکھے۔ اس سے زیادہ میں کچھ نہیں چاہتی تھی۔ ایک ماں اس سے زیادہ اور کیا چاہ سکتی ہے؟ اس دفعہ میں نے اپنی بیٹی کو پہلے ہی کہہ دیا کہ اگر تو نے ایسی ویسی کوئی بات کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، تیری ہڈی پسلی ایک کر دوں گی۔ میں نے اس کو اچھی طرح ڈرا دیا تھا، اور جب وہ لوگ آنے والے تھے تو اس سے 5 منٹ پہلے میں نے اسے یہ بھی کہا تھا کہ اگر تو نے میری بات مانی تو میں تجھے ڈھیر ساری چاکلیٹ دوں گی۔ اس کو چاکلیٹ بہت پسند تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ایک لفظ نہیں بولے گی، بس ہاں میں سر ہلائے گی۔ ایسا ہی ہوا، وہ لوگ آئے، ان کو میری بیٹی پسند آ گئی۔ پسند تو خیر یہ کسی کو بھی آ سکتی تھی، ان لوگوں کو بھی پسند آ گئی، پر اس دفعہ مجھے یہ لوگ اتنے خاص پسند نہیں آئے تھے۔ یہ لوگ گاؤں کے تھے اور لڑکے کی دوسری شادی تھی، اور یہ پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، پہلی بیوی کے ہاں جڑواں بچے ہوئے ہیں، وہ بس بچوں کو ہی سنبھالتی رہتی ہے، شوہر کو وقت نہیں دے پاتی، اسی لیے یہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ پھر میں نے سوچا کہ شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا ہو۔ اس نے پھر سے یہی سبق پڑھنا شروع کر دیا کہ میری تو پہلے سے ہی شادی ہو چکی ہے، میرے تو 4 شوہر ہیں۔
اس دفعہ تو اس نے یہ بھی کہہ دیا کہ ان میں سے ایک شوہر کے بچے کی میں ماں بننے والی ہوں۔ جب یہ بات انہوں نے سنی تو وہ حیران رہ گئے۔ میری بیٹی اپنے پیٹ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے شرما رہی تھی، جیسے کوئی عورت پہلی دفعہ ماں بنتے وقت ہوتی ہے تو وہ شرماتی ہے۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ میں نے ان کو کہا کہ یہ ایسی باتیں کرتی ہے، یہ مذاق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کون سی لڑکی ایسا مذاق کرتی ہے، وہ بھی ان لوگوں کے سامنے جن کے ساتھ اس کا رشتہ ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی پاگل ہے، اور اگر پاگل نہیں ہے تو یہ یہاں پر شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کسی اور کے ساتھ ٹانکا لگا ہے اس کا، جہاں پر یہ چاہتی ہے وہیں پر اس کی شادی کروا دیں۔ ہمیں کیوں اتنی دور سے بلا کر آپ نے خوار کروایا؟ یہ لوگ بھی چلے گئے۔ آج میں نے اپنی بیٹی پر بہت زیادہ غصہ کیا۔ میں نے اسے 2-4 تھپڑ بھی لگا دیے، لیکن وہ نہ مانی۔ ایک دن صبح اس کی طبیعت خراب تھی۔ میں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ مجھے تھوڑا افسوس بھی ہوا کہ شاید میں نے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، اسی لیے وہ بیمار ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ امی میرے پیٹ میں بہت درد ہے، میں ماں بننے والی ہوں نا اس لیے۔ میں نے کہا کہ اپنی یہ باتیں بند کر دے، کسی رشتے دار نے یہ سن لیا تو اور زیادہ باتیں بنائے گا۔ جو تیری تھوڑی بہت عزت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ تو کیوں ایسی باتیں کرتی ہے؟ اس نے کہا کہ امی میں پاگل نہیں ہوں، میں ایسی باتیں نہیں کرتی ہوں، یہ سچ ہے۔ میرے 4 شوہر ہیں اور میں ایک کے بچے کی ماں بننے والی ہوں، تبھی تو میری طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ہو سکتا ہے ڈاکٹر بھی یہ بتا دے کہ بیٹا ہے یا بیٹی، پھر تیاری بھی تو کرنی ہے نا، کپڑے بھی تو بنانے ہیں۔ جب اس نے ایسی باتیں کرنی شروع کر دی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ پاگلوں والی باتیں کر رہی ہے۔ پہلے مجھے شک پڑا کہ کہیں یہ سچ مچ تو کسی کے ساتھ چکر نہیں چلا بیٹھی اور جان بوجھ کے پاگل بنتی ہے، لیکن جب اس نے اس طرح کی باتیں کرنی شروع کر دی تو مجھے احساس ہو گیا کہ یہ پھر سے کوئی کہانی بنا رہی ہے، جو یہ کہانی بناتی رہتی تھی، پہلے بھی ایسے ہی کہتی تھی۔ میں نے پھر سے اس پہ ہاتھ اٹھایا۔ میں نے کہا کہ تجھے تو میں سیدھا کر دوں گی، چلی جا یہاں سے۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی اور میں کھانا پکانے لگی۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی کو یہ سب کچھ بتایا، وہ بھی پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ امی اس کی وجہ سے تو میرے سسرال میں بھی میری کوئی عزت نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ یہ کیا بات ہو گئی، تمہاری کون سی عزت خراب کر دی اس نے؟ تو کہنے لگی کہ سب کہتے ہیں کہ تمہاری بہن اتنی خوبصورت ہے لیکن پاگل ہے، تم بھی کہیں اس پر تو نہیں گئی ہو، تم بھی تو کہیں پاگل نہیں ہو، تمہاری ماں نے جھوٹ تو نہیں بولا؟ پھر کہتے ہیں کہ تمہاری ماں نے لگتا ہے کوئی گناہ کیا تھا تبھی اس کو سزا ملی ہے، اور اس کی اتنی جوان اور خوبصورت بیٹی پاگل ہے۔ میں تو اپنا سر پکڑ کے رہ گئی کہ آج کل کس قسم کے لوگ تھے، کہاں کے سرے کہاں جوڑ لیتے تھے اور بیٹیوں کو تنگ کرنے کا کوئی بہانہ نہیں چھوڑتے تھے۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہاں پر آتی بھی تو نہیں ہو، اسی لیے ان کو باتیں کرنے کا بہانہ مل جاتا ہے۔ میری بیٹی نے کہا کہ میں نہیں آ سکتی ہوں، کل کو یہ میرے بچے کو کچھ کر دے گی تو پھر میں کیا کروں گی؟ یہ تو پاگل ہے، اس کو تو کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا۔ میرا شوہر کہتا ہے کہ ہماری بیٹی ہماری جان ہے۔ میں نے کہا کہ ہاں، سب کو اپنی اپنی اولاد کی فکر ہوتی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ ایک تو میری بڑی بیٹی ایسی تھی، جب سے میں نے اس کی شادی کروائی تھی اس پر بھی اس کے سسرال والوں کا ہی رنگ چڑھ گیا تھا، وہ انہی کی زبان بولتی تھی۔ اپنی بہن کو اس نے خود ہی اپنے خاندان میں پاگل مشہور کیا تھا، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں گھر نہیں جاتی کیونکہ میری بہن پاگل ہے، کہیں میرے بچے کو کچھ کر نہ دے۔ دن اسی طرح گزرتے جا رہے تھے۔ میں اپنی بیٹی کے لیے بہت ہی زیادہ پریشان رہتی تھی۔ اب تو اس کے لیے نہ کوئی رشتہ آتا تھا اور نہ ہی ملتا تھا۔ یہ بات دور دور تک پھیل گئی تھی کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اب میں کیا اس کے لیے دوسرے ملک سے رشتہ لے کر آتی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا تھا۔ شاید میری ساری زندگی ہی اس کی خدمت کرتے ہوئے گزر جانی تھی۔ جوان بیٹی اگر ٹھیک ٹھاک بھی ہو تب بھی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہاں پر تو میری بیٹی کا ذہنی توازن خراب تھا، تو میں کیسے اس کو سنبھال سکتی تھی؟ کب تک سنبھال سکتی تھی؟ میرے شوہر نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا۔ اس نے اپنے غصے اور اپنی انا کے لیے میری اتنی پیاری اور خوبصورت بیٹی کو پاگل بنا دیا تھا۔ جب اس نے اس بچی کے سامنے مجھ پر ہاتھ اٹھایا اور میں بری طرح سے درد سے چلانے لگی تو میری بیٹی بھی رونے لگی تھی۔ اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی اور 3 دن کے بعد اس کو ہوش آیا تھا، اور جب ہوش آیا تھا تو یہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ ماں باپ اپنی اولاد کے سامنے کتے کی طرح لڑائیاں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ سب کچھ نارمل ہے، بس بچے دیکھ لیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، لیکن یہیں پر وہ غلطی کرتے ہیں۔ بچے کبھی نہیں بھولتے، ان کے دماغ میں وہ منظر قید ہو جاتے ہیں، اور ایک نہ ایک دن وہ بھی انہی منظروں کو دوبارہ سے دہراتے ہیں اور اپنی زندگی میں بھی اسی طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ چھوٹے سے معصوم بچے کے سامنے اس طرح کی حرکت کرنا کہاں کی اچھائی ہے، کہاں کی بھلائی ہے؟ ایک دن میری بیٹی اپنا پیٹ پکڑ کے بیٹھی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے الٹیاں کرنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اب میں اس کے لیے پریشان ہو گئی۔ مجھے بھی کچھ عجیب سا لگنے لگا کیونکہ اس کی حالت عجیب سی لگ رہی تھی۔ جب تھوڑی دیر کے بعد ایک بچی گھر پر آئی جو کبھی کبھی ساتھ والوں کے گھر سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ اس نے کہا کہ آنٹی، کل صوبیہ آنٹی نے مجھے 300 روپے دیے تھے اور مجھ سے ڈھیر ساری ٹافیاں منگوائی تھی،
اور وہ ساری ٹافیاں انہوں نے خود ہی کھا لی تھی. لگتا ہے تبھی ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. میں نے کہا کہ تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ میں 1 کپ چینی مانگنے کے لیے آئی ہوں. مجھے پتا تھا وہ ہمیشہ کچھ مانگنے کے لیے ہی آتی ہے، لیکن کبھی کبھی میں بھی اس سے کوئی چیز منگوا لیا کرتی تھی. میں نے صوبیہ کی طرف دیکھا. میں نے کہا کہ تیرے پاس 300 روپے کہاں سے آئے؟ تو اس نے سر جھکا لیا اور وہاں سے چلی گئی. ظاہر ہے اس نے میرے پرس سے چوری کیے تھے. یہ بھی عجیب طرح کی پاگل تھی. اس کو چوری کا پتا تھا، اس کو کھانے کا بھی پتا تھا، لیکن یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی تھی. میری ایک دوست نے مجھے کہا تھا کہ اس کا علاج کرواؤ، پیسے میں دے دوں گی. وہ بڑی امیر تھی. اس نے کہا کہ میں صدقے کے طور پر اس کی فیس دے دوں گی، کیونکہ نفسیاتی ڈاکٹر کی فیس بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن اس کا علاج کرواؤ. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کا علاج کرواؤں گی. بس ایک دن یہی ارادہ کر کے بیٹھی تھی کہ اس کی طبیعت زیادہ ہی خراب تھی. میں نے کہا کہ تمہارے کمرے میں آج میں تمہارے ساتھ سو جاتی ہوں. کہنے لگی کہ پھر میرے 4 شوہر کہاں سوئیں گے؟ میں نے کہا کہ یہ تیرے 4 شوہر تجھے اور مجھے، ہم دونوں کو برباد کر دیں گے. میں نے کہیں پڑھا تھا کہ پاگلوں نے ہی ایسے نفسیاتی کردار بنائے ہوتے ہیں جن کو وہ اپنا رشتہ دار سمجھتے ہیں. کچھ لوگوں نے اپنی اولاد بنائی ہوتی ہے، کچھ لوگوں نے ماں باپ، اور اس نے اپنے شوہر بنائے ہوئے تھے. ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، لیکن پاگل لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے وجود ہیں. جس طرح یہ بات کرتی تھی نا، مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا کہ اس نے ایسی ہوا میں کوئی کردار بنا رکھے ہیں اور ان کو یہ اپنا شوہر کہتی ہے اور ان کے ساتھ باتیں بھی کرتی ہے، اور اب کہتی ہے کہ میں ان میں سے ایک کے بچے کی بھی ماں بننے والی ہوں. میں نے کہا کہ طبیعت خراب ہے، میں یہیں پر رک جاتی ہوں، کہیں رات کو بخار تیز نہ ہو جائے. اس نے کہا کہ میرا شوہر ہے نا، وہ میرا خیال رکھ لے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جا کے اپنے کمرے میں سو جائیں، میں بالکل ٹھیک ہوں. اور ویسے بھی ایسی حالت میں تو ایسا ہوتا ہے، ماں جو بننے والی ہوں. دل تو کیا کہ رکھ کے ایک تھپڑ اس کے منہ پہ ماروں. بار بار ایک ہی بات کرتی تھی، پورا دن یہی کہتی رہتی تھی. مجھے غصہ آنے لگا تھا، پر اس کو پہلے ہی بخار تھا، اسی لیے میں نے اسے کچھ نہ کہا اور میں بھی اپنے کمرے میں چلی گئی. رات ہوئی تو میں نے اپنی بیٹی صوبیہ کے بارے میں بڑا ہی برا خواب دیکھا. میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا. اس کو پہلے سے ہی بخار تھا. میں نے سوچا کہ اس کے کمرے میں چلی جاتی ہوں، دیکھ لیتی ہوں کہیں زیادہ بخار بڑھ تو نہیں گیا، کہیں بخار سے بے ہوش تو نہیں ہو گئی. جب میں کمرے میں گئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی. اس کے کمرے میں 4 آدمی بیٹھے تھے. وہ کون تھے میں نہیں جانتی تھی. ان کی شکلیں عجیب سی تھی. مجھے ایسے لگا جیسے میں نے کوئی بھوت دیکھ لیا، بلکہ اگر میں نے کوئی بھوت بھی دیکھا ہوتا تو بھی میں اتنا نہ ڈرتی. میرے ہاتھ پاؤں اچانک سے ہی شل ہو گئے. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں. صوبیہ تو شاید سو رہی تھی. وہ چاروں وہیں پر بیٹھے تھے. میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا. یہ کھڑکی محلے میں کھلتی تھی، لیکن اس کو تو میں نے اچھی طرح بند کیا تھا، پھر یہ کھلی ہوئی تھی. اس کا مطلب کہ یہ وہیں سے آئے تھے. اس سے پہلے کہ میں کچھ بھی کرتی وہ وہاں سے اٹھ کے بھاگ گئے. صبح ہوئی تو میں نے یہ بات جا کے مسجد کے امام کو بتا دی، کیونکہ مجھے کسی کی مدد کی ضرورت تھی. میں نے کہا کہ میں ان کی شکلوں سے پہچان سکتی ہوں. امام مسجد نے کہا کہ محلے کے سارے لڑکے مسجد میں اکٹھے ہو جائیں. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہم نے کچھ پتا کرنا ہے یا نہیں. انہوں نے کہا کہ ہم نے وظیفہ بانٹنا ہے. کینیڈا سے ایک آدمی آیا ہوا ہے، اس نے کہا ہے کہ سارے جوان لڑکوں کے لیے اسکالرشپ دے گا. امام مسجد بھی بڑا سمجھدار تھا. اس نے جب یہ بات کی تو سارے لڑکے وہاں پر آ گئے. میں نے ان چاروں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا. میں نے کہا کہ یہ میری پاگل بیٹی کے کمرے میں کیا کر رہے تھے. پھر ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو رات ہوتے ہی چلے جاتے تھے. وہ لڑکی پاگل تھی. ہم نے اس کو کہا کہ ہم تمہارے شوہر ہیں تو اس نے وہ بات مان لی، اور بس اسی طرح سے یہ سب کچھ چل رہا تھا. جب میری بیٹی کا میں نے چیک اپ کروایا تو وہ واقعی ماں بننے والی تھی. میں تو اپنا سر پکڑ کے بیٹھ گئی. میری بیٹی کے ساتھ اس معاشرے نے یہ کیا کر دیا تھا. سب لوگ حیران ہو گئے. میں نے مفتی صاحب سے کہا کہ اب آپ ہی اس کا انصاف کریں. انہوں نے کہا کہ ان پر کیس کریں گے اور کیا، 7 سال کی قید کروائیں گے. کیس کمزور صحیح، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ گناہ ہے اور ان کو سزا ضرور ملے گی. وہ بھی پورے محلے میں بدنام ہو گئے. سب کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے یہ کام کیا ہے. ویسے بھی وہ نکمے تھے، ان کا کوئی کام نہیں تھا. یہ وہی بچے تھے جو اکثر چوک میں کھڑے ہوتے تھے اور اب جوان ہو گئے تھے. میرا تو دل کیا کہ میں ان سب کو جان سے مار دوں، لیکن میں یہ نہیں کر سکتی تھی. ان کے گھر والے بھی شرمندہ سے مجھ سے معافیاں مانگ رہے تھے. میری بیٹی پاگل تھی، انہوں نے اس کی حالت کا فائدہ اٹھا لیا. جب وہ یہ کہتی تھی کہ میرے 4 شوہر ہیں تو میں سمجھتی تھی کہ پاگل پن میں کہہ رہی ہے، لیکن یہ بات سچ تھی. کیس پولیس میں چلا گیا. پولیس والے خود ہی مدعی بن گئے. انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے رہیں، ہم ہی ان کو سزا دلوائیں گے. ان کو سزا بھی ہوئی، لیکن زیادہ نہیں. پر پولیس والوں نے ان کو اچھی طرح ہاتھ صاف کیا. انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو تو چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. قانون تو ان کو چھوڑ دے گا، لیکن ان کو تو سزا ہم دیں گے. ان کے ساتھ واقعی بڑی بری ہوئی، پر میری بیٹی کے ساتھ بھی کون سا اچھا ہوا تھا.
وہ ماں بننے والی تھی، پر کچھ عرصے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ ضائع ہو گیا ہے، کیونکہ ان کا نظام بہت زیادہ کمزور ہے اور اس کے جسم نے اس کے نظام کا ساتھ نہیں دیا، اسی لیے بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی مر گیا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اس بات پر خوش ہوتی یا دکھ مناتی، بس اپنی بیٹی کو اسی طرح سنبھال کے رکھتی ہوں۔ اب میں اس کے ساتھ دوبارہ سے کچھ اور نہیں کروانا چاہتی تاکہ وہ محفوظ رہے اور اس کی زندگی میں کچھ بھی برا نہ ہو۔ لیکن سچ کہتے ہیں کہ ایسی اولاد کو پالنا اور سنبھالنا بڑا مشکل کام ہے۔ آپ سب لوگ دعا کریں کہ اللہ مجھے ہمت دے۔ میری یہی غلطی تھی کہ شاید میں اس کو اکیلے کمرے میں چھوڑ دیتی تھی۔ مجھے اسے رات کو بھی اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہیے تھا۔